سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کو ملک خضر حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج ہم کچھ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخصیت بڑی مشہور ہو رہی ہے، بلکہ کافی مشہور ہو چکی ہے، اور جن کو ساحل ادیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساحل ادیم کون ہے، کیا ہے، آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ پڑھ رہی ہے جو 25 سال کے نوجوان ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ویڈیو گیمز کے اندر کھیل کے ایک دوسرے کو مار کے خوش ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی روش تھی حکمرانوں کی، ان کے منہ پر تماچا تھا، اس کی پاداش کے اندر ان کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے دنیا کی آسائشوں کو ٹھوکر مار کر اللہ کی راہ میں نکلے، ورنہ آپ 57 ملکوں کے صدر ایک غزہ کی بچی کو ایک گلاس پانی نہیں پلا سک رہے ہیں۔ یہ دین آئے تھے نبیوں کے، اس لیے آئے تھے ہم دنیا میں، آدم اس لیے آئے تھے کہ اپنی بچی مر رہی ہو تو خیر نہیں، ہم تو نواز شریف نے نہیں ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کر رہا ہے جس جگہ کی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے؟ یہ موٹیویشنل سپیکر کیوں نہیں بتاتا کہ ایک ہی چیز جس کی ٹینشن نہیں لینی تم نے، وہ ہے کہ کتنا رزق تیرے تک آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس سے پہلے ہم ساحل ادیم کے اوپر کچھ بات کریں۔ پاکستان کے اندر جو اسکالرز کی لسٹ موجود ہے، یعنی اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں 2 لائنیں نظر آئیں گی، اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی مسعود صاحب ہیں، اس کے علاوہ الیاس قادری صاحب ہیں، یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں، اور مولانا عبدالوہاب صاحب رائیونڈ والے جو بڑے مشہور ہیں، اور اسی طرح انجینئر محمد علی جو نوجوان ایک اسکالر ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اپنا بہت نام کمایا ہے۔ یہ ایک لسٹ ہے ایک طرف کی، اور دوسری طرف کی لسٹ ہے لائک مولانا مودودی صاحب ہیں، اور سید قطب شہید ہیں، اس کے علاوہ شیخ تقی الدین النبہانی ہے۔ اس قسم کے جو دوسرے قسم کے اسکالرز ہیں، یعنی ایک واضح ان کے اندر ڈفرینس نظر آتا ہے۔ وہ ڈفرینس ہے کہ بیسیکلی یہ جو پہلی قسم کے اسکالرز ہیں جن کے اندر طارق جمیل صاحب کو میں نے نام لیا، یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو اخلاقیات اور عبادات کی طرف بلاتے ہیں معاشرے کو، اور ان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے، اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ جس طرح مولانا عبدالوہاب صاحب ہیں رائیونڈ کے اندر، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپنے 6 فٹ کے اوپر جو ہے اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے پہلے، اور بعد میں دوسرے کو اس کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ ایک اس طرف کی لائن ہے، اور اس کی دوسری طرف کی لائن کیا ہے، وہ جس کو ساحل ادیم نے اپنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ کس طرح نافذ ہوگا، اور اس سے پہلے اس بات کے لیے ایک نوجوان کیسے تیار ہوگا جو کہ نئی آنے والی نسل ہے، جو کہ اپنی ماں باپ کی گودوں میں پل رہی ہے، جو 25 سال کے نوجوان ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ویڈیو گیمز کے اندر کھیل کے ایک دوسرے کو مار کے خوش ہوتے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کس طرح داخل کی جائیں۔ یہ موقف جو ہے وہ اس سائڈ کا ہے، جس کے اندر مولانا مودودی صاحب ہیں، جس کے اندر ساحل ادیم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے اندر شیخ تقی الدین النبہانی ہوا کرتے تھے، اور جن کے اندر سید قطب شہید ہوا کرتے تھے۔ دوستو ساحل ادیم 1984 کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو تھے ان کا نام تھا ادیم ہاشمی، جو کہ ایک شاعر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ضیاء اللہ کے دور کے اندر ان کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا تھا اس پاداش کے اندر کہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے، جن کے اندر ایک شعر تھا کہ ہم 1 لاکھ تھے، ہم نے سر جھکا ڈالے، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ انہوں نے شعر لکھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی لکھا۔ اندر انہوں نے لکھا کہ گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری، کمال کوئی انوکھا زوال میں آئے۔ تو یہ انہوں نے اس قسم کے اشعار لکھے جو انقلابی قسم کے شعر تھے، لیکن وہ پھر بھی روش تھی حکمرانوں کی، ان کے منہ پر تماچا تھا۔ اس کی پاداش کے اندر ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن تھے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا، کیونکہ جس طرح انہوں نے خود اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ انہیں حکومت پر تنقید کرنے کے اوپر ان کو ملک بدر کیا گیا۔ دوستو ساحل ادیم صاحب نے نورولوجی کی ڈگری یعنی برین سائنسز کی ڈگری جو تھی وہ جانز ہاپکن یونیورسٹی امریکہ سے حاصل کی۔ بیہیویئرل سائیکالوجی کی ڈگری انہوں نے ٹورانٹو یعنی کینیڈا سے حاصل کی، اور پھر انہوں نے کلچرل سائیکالوجی کی ڈگری پاکستان سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے کوگنیٹو اسائنمنٹ اینڈ ٹیوننگ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے اندر انہوں نے اسپیشلائزیشن کی۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوگنیٹو اسائنمنٹ اینڈ ٹیوننگ یعنی فرد واحد کا کمیونیکیشن پروسیس کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کے اندر انہوں نے اسپیشلائزیشن کی، اور اس لیے انہوں نے انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے اسلام آباد کے اندر جس کا نام ہے سورس کوڈ اکیڈمی۔
دوستو ساحل ادیم صاحب کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ساحل ادیم صاحب نے دنیا کے اندر کئی بڑی بڑی فرمز کے اندر کام کیا ہے، کمپنیز کے اندر کام کیا ہے، اور انہوں نے ساری ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار کر بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی امارات کو ٹھوکر مار کر انہوں نے یہ راستہ چنا ہے، اور وہ اس راستے پر آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے اور نوجوان نسل کو تیار کرنے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے دنیا کی آسائشوں کو ٹھوکر مار کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ بہرحال ہم پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ اور یہ پبلک سپیکر ہیں، بہت ہی زبردست، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت مشہور ہیں۔ ان کی باتیں کیوں مختلف ہیں دوسرے جو سکالرز ہیں ان سے؟ یہ تو خود کو عالم نہیں کہتے ہیں، نہ مفتی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تربیت کرنی ہے آنے والی نوجوان نسل کی، کہ جنہوں نے آگے جا کے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے۔ ان کو ایفرٹ کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کے اندر کامیاب کرے۔ دوستو یاد رہے 2022 کے اندر گورنمنٹ نے ساحل ادیم کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر جا کر سپیچز نہیں کر سکتے، اور اس بات کا ساحل ادیم صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ماضی کے اندر جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں روایتی جماعتوں کے اندر جس طرح کچھ جماعت اسلامیہ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یا اس قسم کی جماعتیں جو حصہ لیتی ہیں پولیٹکس کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر، ان کو بین نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ اسلام کی بات نہیں کرتی، وہ اخلاقی اسلام کی بات کرتی ہیں، اور وہ اس چیز کی بات نہیں کرتی کہ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن ہوگا بیسیکلی قرآن و سنت ہوگی جو کہ ملک کے اوپر نافذ ہوگی، اس لیے وہ قابل قبول ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جماعتیں قابل قبول ہیں، اصلاحی جماعتیں لائک جو کہ رائیونڈ میں ہیں، لائک جو کہ الیاس قادری صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیری فقیری کا ایک ایشو ہے جس کے اندر اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، اور جن کو ہم آستانے کہتے ہیں، ان کے اندر اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جماعتیں تنقید نہیں کرتی کسی قسم کی، اور جو پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کرتی، ان کے اوپر پابندی نہیں لگتی، اور وہ لگنی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر جو لوگ حکومت کے اندر ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معاشرہ جتنا اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ قوانین انہوں نے وہ نافذ کرنے ہیں جو وہ خود اپنی عقل سے بیٹھ کے بنائیں گے۔ میرا مشورہ ساحل ادیم صاحب کو یہ ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور اپنے آپ کو ان نیگیٹو چیزوں سے ضرور بچا کے رکھیں، اور یہ اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں۔ اور ایک سپیکر کا، ایک مسلمان کا فرض یہی ہے کہ وہ امت کو جگائے اور لوگوں کو جگائے، ان کے اندر اسلام کو انٹرینچ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ فیوچر میں وہ زندہ بھی رہیں تو کامیاب رہیں، اور مر بھی جائیں تو کامیاب رہیں۔ دوستو ساحل ادیم صاحب کے اندر تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو روایتی سننے والے ہیں اور روایتی بولنے والے ہیں، ان کے کانوں نے ایسی باتیں کبھی شاید سنی نہ ہوں گی، اس لیے وہ اس کے اوپر اتنی جلدی رسپونڈ نہیں کر رہے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے اور سب سے خوش افزا بات یہ ہے کہ نوجوان نسل جو یونیورسٹیز کے اندر ہے، اور جو نوجوان نسل سڑکوں کے اوپر ہے یا کالجز میں ہے، وہ نوجوان نسل ساحل ادیم صاحب کو بڑے شوق و ذوق سے سنتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس رنگ لائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں کہ وہ کب کس کو کامیاب کرتا ہے، لیکن ساحل ادیم صاحب کی ایفرٹس کو سلام ہم ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مشن کے اندر کامیاب کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے نابلد رہیں، اور انہیں اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو کہ وہ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور اس دنیا کے اندر کیا ہم نے ایک جانور کی زندگی گزارنی ہے یا ایک مومن کی زندگی گزارنی ہے، جس کی تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور صحابہ کرام نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دے دی ہیں، تاکہ ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، یا ہم نے ایک جانور کی طرح پیدا ہونا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں اور کھانا پینا اور مر جانا ہے۔ بہرحال میں بار بار دعا گو ہوں ساحل ادیم صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن کے اندر کامیاب فرمائے۔ دوستو اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔